جی ناظرین، طارق بن زیاد ببر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلم سپہ سالار اور بنو امیہ کے جرنیل تھے، جنہوں نے 711 میں ہسپانیہ اسپین میں عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ انہوں نے اسپین کی تاریخ کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ شروع میں وہ اموی صوبے کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، جنہوں نے ہسپانیہ میں بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ کر عوام کے مطالبے پر طارق بن زیاد کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا تھا۔ طارق بن زیاد نے مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم علاقے اسپین کو فتح کیا اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا۔ اسپین کی فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت عطا کی اور اس پر ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے تھے۔ ناظرین، طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ بن نصیر کی زیر نگرانی ہوئی تھی، جو ایک ماہر حرب اور عظیم سپہ سالار تھے۔ اس لیے طارق بن زیاد نے فن سپہ گری میں جلد ہی شہرت حاصل کر لی۔ ہر طرف ان کی بہادری اور عسکری چالوں کے چرچے ہونے لگے۔ طارق بن زیاد بن عبداللہ نہ صرف دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، بلکہ وہ متقی، فرد شناس اور بلند ہمت انسان بھی تھے۔ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے عوام اور سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ افریقہ کے اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا، جبکہ اندلس کی عوام کا غلبہ بھی تھا۔ اسی لیے گورنر موسیٰ بن نصیر نے دشمن کی طاقت اور دفاعی استحکام کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کی کمان میں 7,000 اور کچھ مورخین اس میں 12,000 فوج بھی لکھتے ہیں، فوج دے کر انہیں ہسپانیہ کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ 30 اپریل 711 کو اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑی کے نزدیک اپنے قدم جما لیے، جو بعد میں طارق بن زیاد کے نام سے حبل طارق اور جبل طارق کہلایا۔ طارق بن زیاد نے جنگ کے لیے مضبوط جگہ منتخب کی۔ اس موقع پر اپنی فوج سے نہایت ولولہ انگیز خطاب کیا اور کہا کہ ہمارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے۔ جنگ سے قبل انہوں نے اپنے تمام بحری جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تھا، تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر بددل نہ ہو جائے، اور اگر ہسپائی اور پسپائی کا خیال لائے تو واپسی کا راستہ نہ ہو۔ اس صورتحال میں اسلامی فوج کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی تھا، یا تو دشمن کو شکست دے دے یا اپنی جان قربان کر دیں۔ یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی کہ جس نے اپنی اہمیت کے داد آنے والے عظیم سپہ سالار سے بھی پائی۔ 7,000 کے مختصر لشکر نے پیش قدمی کی اور عیسائی حاکم کے 1,00,000 کے لشکر کا سامنا کیا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ آخر کار دشمن فوج کو شکست ہوئی اور شہنشاہ راڈ مارا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ بھاگ نکلا تھا، جس کے انجام کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس اعتبار سے یہ جنگ فیصلہ کن تھی۔ اس کے بعد ہسپانوی فوج کبھی متحد ہو کر نہ لڑ سکی۔ عظیم فتح کے بعد طارق بن زیاد بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت پر قبضہ کر چکا تھا۔ طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی کامیابی کی خبر سن کر موسیٰ بن نصیر نے حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرد کی اور خود طارق بن زیاد سے آ ملے۔ انہوں نے مل کر مزید کئی علاقے فتح کیے اور اس دوران خلیفہ ولید بن عبد الملک نے قاصد بھیج کر دونوں کو دمشق بلوایا، اور یوں طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا، جبکہ اسلامی زندگی کے اس عظیم فاتح نے 720 میں وفات پائی۔ زیر نظر کتابچہ طارق بن زیاد فاتح اندلس طارق بن زیاد ہی کے متعلق ہے، جو کہ اپنے موضوع میں ہر لحاظ سے مکمل اور معلوماتی ہے۔ سورج کی کرنیں دن بھر سفر کر کے
تھک کر سمٹنے لگی تھیں، شام کے سائے اپنے پر پھیلانے لگے تھے، شمیں چلنے لگی تھیں اور پرندے دن بھر اڑنے اور دانہ چگنے کے بعد اپنے اپنے مسکن کی طرف لوٹ رہے تھے۔ شام کے اس سائے میں 2 سائے تنبہ شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے قدم کبھی تیزی اور کبھی آہستہ اٹھ رہے تھے، شکل سے دونوں راہب لگتے تھے۔ چلتے چلتے یہ لوگ تنجہ شہر جانے والے راستے پر پہنچ گئے۔ وہاں ان کی ملاقات چوکی پر موجود سپاہیوں سے ہوئی۔ ان دونوں نے سپاہیوں کو سلام کیا اور کہا کہ وہ تنجہ طارق بن زیاد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سپاہیوں نے ملاقات کی وجہ پوچھی تو راہبوں نے بتا دی۔ ان میں سے ایک سپاہی ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا اور وہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مغرب کا وقت تھا جب یہ لوگ شہر پہنچ گئے اور شہر کی جامع مسجد کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے جب طارق بن زیاد اور ظریف بن مالک نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک سپاہی کے ساتھ 2 راہب کھڑے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا تو سپاہی نے کہا یہ دونوں راہب آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں ان کو اپنے ساتھ یہاں لے آیا۔ طارق بن زیاد نے راہبوں کو ملاقات کی وجہ پوچھی تو ان میں سے ایک راہب جس کا نام کونٹو جولین تھا، اس نے کہا ہم الویرا کے علاقے سے آئے ہیں اور وہاں آپ کی علمداری میں آتا ہے۔ ہمارے چرچ کی راہبہ جس کا نام لوسیا ہے کو اسپانیہ کے ایک شخص اٹھا کر لے گئے ہیں اور وہ طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم شکایت لے کر وہاں آپ کے حاکم کے پاس گئے مگر اس نے ہماری فریاد نہیں سنی۔ اس کے بعد ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ طارق نے کہا اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو راہب نے کہا ہماری راہبہ کو ہمیں واپس دلوایا جائے۔ ناظرین، آج کی سٹوری یہیں تک۔ اگلی سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اس سے آگے دوسری قسط میں بتایا جائے گا۔